دوستو، حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بن جاتا ہے اور تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ حضرت حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور اس معاملے میں ان کو مہلت نہ دے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب خط ملتا ہے تو وہ سخت پریشان ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم، جو اس سے پہلے والی مدینہ رہ چکا ہوتا ہے، اس کو مشورے کے لیے طلب کرتا ہے تو اس کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی امیر معاویہ کی وفات کی خبر اہل مدینہ تک نہیں پہنچی ہے، بہتر یہی ہے ان افراد کو بلا کر یزید کی بیعت لے لیں اور انکار کی صورت میں سب کو وہیں قتل کر دیں۔ مشورہ پر عمل درآمد کے لیے عبداللہ بن عمرو کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلوانے کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں افراد مسجد میں ہوتے ہیں اور والی مدینہ کا پیغام پا کر عبداللہ بن عمرو کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں، ہم ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ دوستو، عبداللہ بن زبیر حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ یہ امیر کی مجلس کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات کو سمجھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے جوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور جوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، کوئی ضرورت پڑے تو ان کی مدد حاصل کر سکوں گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں مروان بھی موجود ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی، تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو یکجا دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھتا ہے، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنے بیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر اظہار غم و افسوس کرتے ہیں اور بیعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ دوستو، ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دیتا ہے، مگر مروان ان کے سامنے ہی کہتا ہے کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہارے ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین مروان کو سخت جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کروائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت حسین کے جانے کے بعد مروان ولید کو ملامت کر کے کہتا ہے کہ تو نے وقت ضائع کر دیا۔ اس پر ولید کہتا ہے کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پہ ہو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ دوستو، اس وقت مدینہ بہت پرآشوب ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں کہیں امن تھا تو وہ مکے میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینے سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت حسین بھی یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینے سے نکل جاتے ہیں اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ ولید بن عتبہ کو سستی کی وجہ سے معزول کر دیتا ہے اور ان کی جگہ عمرو بن سعد اشدق کو امیر مدینہ بنا دیتا ہے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو جاتے ہیں اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگتے ہیں۔ دوستو، مکہ پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب بن ابی طالب میں قیام فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگتے ہیں اور کوفیوں کے بلاوے کی خطوط کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عمائد کوفہ کے وفود نے آ کر عرض کیا کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے چلیں، وہاں کی مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اشتیاق دیکھا تو فرمایا
کہ میں تمہاری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن فی الحال میں نہیں جا سکتا۔ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجوں گا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیں۔ اس وقت میں کوفے کا قصد کروں گا۔ دوستو، مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور کوفہ میں چند روز قیام کے بعد یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں، اور کم و بیش 18,000 مسلمان امام حسین کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھوں بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو پورا عراق بیعت میں آ جائے گا اور ایک صحیح معیار خلافت قائم ہو جائے گی، تو ہدایت کے مطابق مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، خط لکھنے کے بعد ہی بحکم قضائے قدرت حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور عبید اللہ زیاد کی ڈر سے اہل کوفہ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، مسلم گرفتار ہو جاتے ہیں اور عرفہ کے دن ابن زیاد کے حکم سے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، جس دن مسلم بن عقیل کو شہید کیا جاتا ہے، اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوفہ روانگی سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ اسی طرح آپ سے بے وفائی کریں گے جس طرح آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی تھی۔ ان مشورہ دینے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عمر بن عبد الرحمن اور محمد حنیفہ شامل ہیں۔ لیکن دوستو، امام حسین کوفہ جانے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، راستے میں بھی امام حسین کو جو لوگ ملتے ہیں وہ سب آپ کو کوفہ نہ جانے کا ہی مشورہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی بھی یہ مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ اب یہاں سے لوٹ چلیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ مگر بنو عقیل واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ دائیں بائیں ہو گئے اور صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ دوستو، امام حسین کا سفر کوفہ جاری ہی تھا کہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے حضرت حسین کو گرفتار کر کے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ لیکن امام حسین اپنی زندگی میں اس بات کو کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کے جائیں۔ دوسری طرف حر امام حسین سے اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے اور اس بات سے مطلع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ابن زیاد کے جاسوس بھی ہیں۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حر واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ قاسیہ کی طرف شمال میں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کربلا کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو اسی اثنا میں عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعد کے سامنے اپنی 3 تجاویز رکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، دوسرا یہ یا میں یزید سے خود اپنا معاملہ طے کر لوں، اور تیسرا یہ یا مجھے مسلمانوں کے سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں مسلمانوں کے عام لوگوں کا ہوگا میں بھی اسی میں بسر کروں گا۔ لیکن ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی تجویز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوستو، بالآخر وقت گزرتا ہوا شب عاشورہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس شب حفاظت کی ضروری انتظامات کر کے صبح تک سب لوگ نماز، دعا اور استغفار میں مصروف رہتے ہیں۔ شب عاشورہ ختم ہونے کے بعد صبح قیامت نمودار ہوتی ہے تو سمرزی الجوشن اور عمرو بن سعد اپنی لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آتے ہیں اور حضرت حسین بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت کے ساتھ متعین کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مختصر قافلہ اور 4000 کا لشکر
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جاتے ہیں اور امام حسین میدان کربلا میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیے، ان حملوں کے شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں کوئی نہ تھا، مگر عمرو بن سعد اور ثمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرئی انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہو، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچنا چاہتا تھا۔ آخر ثمر ذی الجوشن نے 6 اشخاص کو ہمراہ لے کر آپ پہ حملہ کیا، اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دائنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انسی نقفی نے آپ کو نیزہ مارا جو شکم سے پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ کا یہ زخم کھا کر گرے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، اس کے بعد کے دلخراش واقعات ناقابل بیان ہے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور ان کے قافلے کے بچے کچے افراد کو، جو عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھا، یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ دوستو، کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ ہے۔ اس پر یہ کہ کسی بھی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے رسول کے پیارے نواسے سے ایسا سلوک کریں۔ دوستو، یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، لیکن قاتلان حسین کا جو انجام ہوا ہے اسے اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔